نحمده ونصلي ونسلمه على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کائنات کا پہلا چراغ جلایا گیا، نور کا پیغام عرش سے لایا گیا، پھولوں نے خوشبو کا راز پا لیا، چاند نے اپنی کرنوں کو سنوار لیا، آیا وہ مہمان جس کا نام ہے محمد، رحمتوں کا عنوان جس کا کام ہے محمد۔ مکہ کی گلیاں نور سے بھر گئیں، ستارے زمین پر اتر گئے، خوشیاں بکھر گئیں، کسریٰ کے محل لرز کے رہ گئے، آتش کدے سب بجھ کے رہ گئے، جب آمنہ کے آنگن میں وہ لال چمکا، جب آمنہ کے آنگن میں وہ لال چمکا، زمین و فلک نے خوشی کا ترانہ پڑھا۔ سلام اس نبی پر جو رحمت کا پیغام لائے، سلام اس نبی پر جو دل کا چین بنائے۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سے ولادت مطہرہ تک، پیدائش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل واقعہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین، آج ہم اپنی سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے حصے میں ایپیسوڈ 1 میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق سے لے کر آپ کی ولادت مطہرہ تک کا ایمان افروز سفر بیان کریں گے۔ یہ وہ لمحے ہیں جنہوں نے کائنات کی تقدیر بدل دی اور زمین و آسمان کو رحمت کے نور سے بھر دیا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے تمہارے نبی کا نور پیدا کیا۔ یہ نور ابتدا میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی نور سے فرشتے، آسمان، زمین، جنت اور کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہ نور پاکیزہ نسلوں میں منتقل ہوتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک۔ ہر دور میں حضور پاک کو شرک اور برائی سے محفوظ رکھا گیا۔ امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجیے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج، نہ چاند تھا، نہ جن اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا اور دوسرے حصے سے
لوح اور تیسرے حصے سے عرش۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حکم فرمایا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک نے دیگر انبیاء کرام کی ارواح انوار پر توجہ فرمائی تو اس نور نے ان سب انوار کو ڈھانپ لیا۔ انہوں نے عرض کی، باری تعالیٰ ہمیں کسی نے ڈھانپ لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ محمد کا نور ہے، یہ محمد کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے بہرور کیا جائے گا۔ اس سب ارواح انبیاء نے عرض کیا، باری تعالیٰ ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس کا مکمل ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ سورۃ آل عمران کا ترجمہ ہے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول آ جائے تو سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کر کے حسن قرار دیا ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جسد کے درمیان تھے جبکہ مجھ سے میثاق نبوت لیا گیا۔ حضرت میسر الخلف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ اے رسول خدا، آپ کب کے نبی ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس وقت سے صفت نبوت سے موصوف ہوں جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی روح کا جسدی اثر سے تعلق نہیں ہوا تھا۔ حضرت ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر ہی میں تھے، یعنی کہ ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ احمد اور بہیقی نے اسے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح السناد کہا ہے۔ احکام بر القتلان میں حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے، وہ اپنے باپ امام حسین اور ان کے جد امجد یعنی حضرت مولا علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ حضرت میسرہ سے منقول ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ حضور، آپ کب سے شرف نبوت کے ساتھ مشرف ہو چکے تھے؟ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کی طرف قصد فرمایا اور ان کو 7 طبقات کی صورت میں تخلیق فرمایا اور عرش کو ان سے پہلے بنایا تو عرش کے پائے پر محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء لکھا اور جنت کو پیدا فرمایا جس میں بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ٹھہرایا تو میرا نامی جنت کے دروازوں پر، اس کے درختوں کے پتوں اور اہل جنت کے خیموں پر لکھا، حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام کے روح و جسم کا باہمی تعلق نہیں ہوا تھا۔ پس جب ان کے روح کو جسم میں داخل فرمایا اور زندگی عطا فرمائی، تب انہوں نے عرش معظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کو عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں۔ جب ان کو شیطان نے دھوکہ دیا، انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی اور میرے نام سے ہی شفاعت طلب کی۔ محدث ابن جوزی نے اسے الوفا میں روایت کیا ہے، بلکہ صحیح میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، یعنی نیچے صرف پانی اور اوپر اسی کو معلوم ہے کیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا، اس میں ایک بات یہ تھی کہ انا محمد الخاتم الانبیاء، محمد سب سے آخری نبی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔